حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد اور عظیم انسان ہیں کہ جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا ایسا تزکیہ کیا کہ آپ سراپا دین بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی وجاہت عطا فرمائی، ایسا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا کہ شیطان کبھی آپ کے سامنے نہ آتا۔ جس راستے پر چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب کے سائے کے قریب بھی شیطان نہیں آتا تھا۔ ایک طویل حدیث ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا، قریش کی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی مقصد کے لیے آئیں۔ بہرحال جب عمر بن خطاب تشریف لائے تو وہ چلی گئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، یا ابن خطاب والذی نفسی بیدہ، اے ابن خطاب قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط، کبھی بھی تجھے شیطان نہیں ملے گا کسی راستے پر تم چل رہا ہو، الا سلک فجا غیر فجک، مگر شیطان وہ راستہ تبدیل کر کے کسی اور راستے پر چلے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث کے 7 درجے ہیں، ان میں سے اصح ترین حدیث متفق علیہ ہے، یعنی وہ حدیث جسے روایت کرنے پر امام بخاری امام مسلم متفق ہو جائیں تو یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر جس راستے پر تم چلے گا اس راستے کو شیطان چھوڑ دے گا، جس راستے پر تم چلے گا اس راستے پر شیطان نہیں چل سکتا۔ معلوم ہوا کہ جو عمر بن خطاب کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، عمر بن خطاب کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جس راستے میں جس مذہب میں عمر بن خطاب نہیں وہ شیطان کا راستہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ میں اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیطان عمر بن خطاب کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ عمر بن خطاب وہ عظیم انسان ہے کہ شیطان آپ تو کیا آپ کے سائے کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ دوسری حدیث شریف جسے امام ترمذی نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام لونڈی آپ کے پاس آئی۔ اس لونڈی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نظر مانی تھی کہ جب آپ صحیح سلامت واپس تشریف لائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور خوشی میں کچھ کہوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے نظر مانی تھی تو اسے پورا کر، اور اگر نظر نہ تھی تو پھر چھوڑ دے۔ اس سیاہ فام بچی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دف بجانا شروع کیا اور خوشی میں کچھ گانا شروع کیا، خوشی میں کچھ سریلی انداز میں کچھ کہنا شروع کیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ بیٹھ گئے، حضرت عثمان غنی آئے، وہ بیٹھ گئے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بیٹھ گئے۔ جب یہ تینوں حضرات آئے تو بچی دف بجا رہی تھی اور خوشی میں کچھ کہہ رہی تھی، لیکن جب عمر بن خطاب آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی اس بچی نے دف بجانا چھوڑ دیا، بلکہ دف نیچے رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی تاکہ عمر بن خطاب کی نظر اس دف پر نہ پڑے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر بن خطاب شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر خود وجہ بیان فرمایا، بے شک میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بچی دف بجا رہی تھی، ابو بکر آئے، بچی دف بجا رہی تھی، علی تشریف لائے، دف بجا رہی تھی، عثمان تشریف لائے، بچی دف بجا رہی تھی، لیکن جب عمر آپ تشریف لائے تو بچی نے دف چھپا لیا اور دف بجانا چھوڑ دیا۔ اے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے
تو باہر سے بچوں کے شور کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر جب آپ نے دیکھا تو ایک سیاہ فام بچی تھی جو پاؤں کے ذریعے کچھ کھیل رہی تھی، تو اس کے کھیلنے پر دوسرے بچے ہنس رہے تھے، یعنی بچے کھیل رہے تھے آپس میں، تو سیاہ فام بچی جو تھی وہ مین مرکز تھی، وہ سیاہ فام بچی جو تھی وہ کھیل رہی تھی، تو اس کے کھیل کو دیکھ کر اس کے پاؤں زمین پر وہ پاؤں مار کر اس طرح کچھ کھیل رہی تھی، تو اس کے کھیل کو دیکھ کر پاؤں مارنے کو دیکھ کر بچے ہنس رہے تھے، تو اس شور میں کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کے کندھے مبارک پر اپنے رخسار کو رکھا اور میں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ جب عمر بن خطاب تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ اچانک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوئے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں اس حدیث کا صرف وہ حصہ عرض کر رہا ہوں جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، فرماتی ہیں کہ اطلع عمر، اچانک عمر بن خطاب ظاہر ہوئے، قالت فرفض الناس عنہا، تو لوگ آپ کو دیکھ کر منتشر ہو گئے، وہاں سے چلے گئے، تماشا دیکھنا ختم کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے دیکھا کہ انسانوں اور شیطانوں کے جنات عمر بن خطاب کو دیکھ کر بھاگ گئے، یعنی جس طرح صحیح حدیث ثابت ہے بازار کے شیطان ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ عمر بن خطاب جب آئے تو عمر بن خطاب کو دیکھ کر انسانوں اور جنات کے تمام شیطان بھاگ گئے۔ عمر بن خطاب جہاں آ جائے وہاں شیطان نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں شیطان نہ آئے تو اس کا ایک آسان عمل ہے، یا عمر بڑا لکھ کر یا بازار سے لکھا ہوا لے کر یا عمر وہ گھر میں لگا دیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ عمر بن خطاب کے نام کی بھی ایک برکت ہے اور آپ کے نام کا ایک رعب اور دبدبہ ہے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، پچھلی حدیث جو میں نے عرض کی اس کو امام ترمذی نے روایت کیا تھا، اب جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں اس کو امام طبرانی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لم یلق عمر منذ اسلم الا خر لوجہہ، جب سے عمر بن خطاب اسلام لائے ہیں کبھی بھی عمر بن خطاب کو شیطان نہیں ملا، آپ کے سامنے شیطان نہیں آیا مگر شیطان نے اپنا چہرہ جھکا لیا، یعنی کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ عمر بن خطاب کسی مقام پر آ جائیں وہاں شیطان آ جائے یا آپ کے سامنے شیطان آ جائے، اگر کبھی اتفاق سے شیطان کا سامنا ہو بھی گیا تو شیطان فوراً اپنا سر جھکا کر راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب کا رعب ہے، یہ عمر بن خطاب کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو سلامت رکھے جو آپ کے راستے پر چلتے ہیں، جو لوگ صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرے سامعین کرام، حقیقت یہی ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے محبت کی جائے۔ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے، اہل بیت کا مقام مرتبہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے، لہذا شجر مصطفیٰ کی یہ دو شاخیں ہیں، ان دونوں شاخوں کے تمام پھل ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، ان کے تمام فضائل اور کمالات ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں، لہذا ان میں تفریق کرنا کسی مومن کا کام نہیں، ان میں فرق کرنا، ان میں جدائی ڈالنا، ان کے درمیان میں اختلاف کو بیان کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی محبت سے مالا مال